انشاءاللہ، یہ لفظ آپ ہر جگہ سنتے ہیں۔ یہ لفظ ہر مسلمان کا سب سے دہرایا جانے والا لفظ بن چکا ہے، کیونکہ ہر بات میں انشاءاللہ کہنا ایک عادت بن چکی ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آج اسے دہراتے ہیں۔ اس لفظ میں اللہ کی مرضی اور مستقبل میں ہونے والے کسی کام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں جاؤں گا، یعنی ابھی آپ وہاں گئے نہیں لیکن ارادہ کر لیا، اور ارادہ ان الفاظ سے کر لیا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر میں وہاں نہیں جا سکتا یا وہ کام نہیں کر سکتا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے اور جس کی پیشن گوئی ماضی کے واقعات سے کی جا سکتی ہے، لیکن اسلامی معلومات میں ماضی اور حال مستقبل کو بنانے والا نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم بناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اسلام میں وقت ایک ایسی بیلٹ ہے جو اللہ کے پیغامات کو لے جاتی ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، جبکہ موجودہ وقت یعنی حال کچھ ہی دیر کا مہمان ہوتا ہے جسے ہم کسی بھی حال میں نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف ہمیں مسلسل بڑھنے والے مستقبل کا احساس بھی ہوتا ہے جو نہایت تیزی سے ہماری طرف بڑھتا ہے۔ ہماری اس مادی دنیا میں مستقبل میں اس وقت تک کچھ ہونا ممکن نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ مستقبل بنتا نہیں، کیونکہ مستقبل کا علم ایک اللہ کو ہوتا ہے، اور وہی مستقبل کو بناتا ہے جس مستقبل کے لیے ہم طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ اسلام میں مستقبل کے واقعات ایک جملے اور ایک آیت میں بند ہیں، یعنی انشاءاللہ قرآن میں ہے، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ ہر مسلمان آنے والے وقت میں کچھ ہونے یا کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہتا ہے، چاہے وہ کام کوئی بڑا کام ہو یا کوئی چھوٹا کام، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ آنے والے کسی بھی کام کو کرنے کا اہل نہیں، وہ صرف منصوبہ بنا سکتا ہے، اور کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کیونکہ ہمارے منصوبے اور ہماری خواہشات ضروری نہیں کہ مستقبل میں ویسے ہی ہوں جیسے ہم نے ترتیب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تقدیر والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے تو پھر گناہ کا خالق بھی وہی ہے، تو تب انسانوں کو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کے ماضی اور حال کے واقعات جو ایک انسان خود بناتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے باوجود وہ کسی غلط کام کو دیکھے یا کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ اس کا انجام برا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ انسان وہ کام کرتا ہے، تو اس کے مستقبل میں ہونے والے بڑے واقعات جو اس سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، وہ اصل میں اس انسان کے ماضی اور حال کے واقعات پر مبنی ہوتے ہیں جن سے وہ سیکھ کر اتنا آگے بڑھتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود تھے، لیکن وہ ان پر عمل کرنے کی بجائے غلط راستے پر چلا، تو اس کا ذمہ دار وہ انسان خود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے ہم اللہ کے قانون کے تابع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس لفظ یعنی انشاءاللہ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہر وقت انشاءاللہ کہتے ہیں لیکن اس کا اصل مطلب نہیں جانتے ہیں۔ کہیں پر لوگ اسے پورا ایک لفظ لکھتے ہیں اور کہیں پر اسے جدا جدا لکھا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان میں کون سا لکھنا درست ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ لفظ انشاء کا مطلب ہے پیدا کرنا اور تخلیق کرنا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس لفظ کو لکھنا غلط ہے،
کیونکہ اسے ایک ساتھ لکھنے سے اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پیدا کرنا۔ انگریزی میں یہ ملا کر لکھا جائے یا الگ الگ تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن عربی میں اور قرآن میں یہ الگ الگ لکھا گیا ہے، یعنی انشاءاللہ۔ اب اگر اسے ایک ساتھ لکھا جائے تو بھی یہ انشاءاللہ ہی بنتا ہے، لیکن اگر کہنے میں غلطی نہ ہو تو ایک ساتھ لکھا جائے یا الگ الگ، دونوں طرح لکھنا درست ہے، مگر زیادہ درست طریقہ انشاءاللہ، یعنی ان کو الگ الگ لکھنا ہے، کیونکہ یہ عربی کا جملہ ہے اور عربی میں ان حرف شرطیہ ہیں جو دوسرے کلمات سے ہمیشہ جدا کر کے لکھا جاتا ہے، جسے ملا کر لکھنا عربی رسم الخط کے خلاف ہے۔ اردو میں چونکہ انشاءاللہ کو ملا کر لکھنے کا رواج ہے، لیکن اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لفظ مجھ سے نادانی کی وجہ سے ملا کر مجھ سے لکھ دے تو بھی اس کا معنی نہیں بدلتا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کو اگر کوئی ملا کر لکھے تو تب بھی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی پھر بھی یہ کہے کہ اس سے معنی تبدیل ہو جاتی ہیں تو بھی ایسا کوئی مطلب نہیں بنتا جس پر کفر کا فتویٰ ٹونکا جائے، بلکہ اس وقت بھی اللہ ہی کی ایک قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انشاء جس کے معنی ہے پیدا کرنا اور تخلیق کرنا، اس کو یہ لوگ تخلیق کیا گیا بناتے ہیں، تو یہ بالکل درست نہیں۔ قرآن میں اس حوالے سے جتنی بھی آیتیں موجود ہیں، سب میں انشاء کا ترجمہ پیدا کرنا اور تخلیق کرنا ہی ہے، اور یہ کہنا کہ لفظ انشاء کو اللہ کے ساتھ لکھنا بالکل غلط اور کفر ہے، تو یہ جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں انشاء آیا ہے اس کا فاعل اللہ ہی ہے۔ ان تمام آیتوں میں اگر انشاء کا فاعل اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا گیا تو پھر کفر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وقت کو بچانے کی خاطر ہم اکثر السلام علیکم کی جگہ انگریزی میں ASA صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ PBUH لکھتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ آج کل تمام کام چونکہ کمپیوٹر پر ہی کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ گوگل میں ان الفاظ کو سرچ کر کے ان کو ایک جگہ سیو کر سکتے ہیں، اور پھر جہاں جس کالم یا نوٹس میں ان الفاظ کی ضرورت ہو تو سمپلی انہیں کاپی پیسٹ کر دیں، جس سے ٹائم بھی کم لگے گا اور لفظوں کی اصل پہچان بھی باقی رہے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔